آج ویو 360 میں امریکی جمہوریت کی علامت کانگریس کی عمارت پر حملے کا 1 سال، ذمہ داروں کی جواب دہی پر ایک نظر۔ 6 جنوری کے حملے نے دنیا اور امریکی عوام کی نظر میں امریکی جمہوریت کی ساکھ کو کیسے متاثر کیا؟ بہت سی جمہوریتوں میں ایک عام احساس یہ ہے کہ شہری حکومت کی جانب سے ان کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے ناخوش ہوتے ہیں اور وہ ایسے امیدواروں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو نظام میں خلل ڈالنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اور آزادی رائے بھی متاثر نہ ہو اور 6 جنوری جیسے کسی اور واقعے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی روکا جا سکے۔ ان مقاصد میں سوشل میڈیا کمپنیز کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات اس وقت امریکی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات میں سے ایک بن گئے جب دوسری مدت صدارت کے لیے انتخاب لڑنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سابق صدر اور ان کے حامیوں کی جانب سے انتخابات چوری ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ معاملہ ٹھیک 1 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 6 جنوری 2021 کو اس وقت خوفناک شکل اختیار کر گیا جب کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوامی نمائندے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی الیکشن میں کامیابی کی توثیق کے لیے کانگریس کی عمارت میں اکٹھے تھے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے US کیپٹل کی عمارت کا، جسے امریکی جمہوری نظام کی اہم علامت سمجھا جاتا ہے، گھیراؤ کیا۔ اس ہجوم نے ڈیوٹی پر موجود کیپٹل پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو پیچھے دھکیل دیا اور عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ یہ بے قابو ہجوم امریکی عوامی نمائندوں کے دفاتر میں گھسا اور ان کی کرسیوں پر بیٹھ کر تصاویر بنوائی۔ اراکین کانگریس کو اپنی جانیں شدید خطرے میں محسوس ہوئیں۔ اس ہنگامہ آرائی میں ایک پولیس افسر اور حملہ کرنے والے صدر ٹرمپ کے 4 حامی ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکی دارالحکومت کو صدر جو بائیڈن کے حلف لینے کے بعد تک نیشنل گارڈز کے سپرد کر دیا گیا۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ان ہنگاموں پر جو تحقیقات شروع ہوئیں اور گرفتاریاں ہوئیں 1 سال بعد کتنی پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں۔ نیلوفر، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اب تک جو کمیٹی بھی بنائی گئی اور جس حوالے سے اوور آل انویسٹیگیشنز پولیس کی جانب سے بھی ہو رہی تھیں، کیا پیش رفت ہے اب تک؟ جی اسد، 6 جنوری کو جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ دنوں کے اندر ہی جو ہے وفاقی جو قانونی ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ہنگامہ آرائی کے چند ان دن کے اندر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب مدت صدارت ختم ہونے لگی تھی تو کانگریس نے ان کا مواخذہ کیا، لیکن سینٹ سے وہ بری ہو گئے، ان پر کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جون کے آخر میں امریکی ایوان نمائندگان نے اس واقعے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی اب تک 300 سے زائد افراد کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کر چکی ہے اور ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے رکن اور قریبی ساتھی جو ہیں راجر سٹون بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کمیٹی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 50 سے زیادہ حامیوں کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے احکامات بھی جاری کر چکی ہے، اور لیکن جو سابق صدر کے وکلاء ہیں وہ ان احکامات کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس جن 50 افراد کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا، ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو وائٹ ہاؤس کے جو مشیر تھے، چیف آف سٹاف تھے مارک میڈوز، اور سابق مشیر اسٹیو بینن وہ بھی شامل ہیں۔ اسٹیو بینن نے کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے کمیٹی نے کانگریس کی توہین کی کوشش میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ کمیٹی نے وائٹ ہاؤس سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ، اس کے علاوہ FBI اور کئی وفاقی اداروں سے اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے جو ہے ریکارڈ طلب کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں، لیکن سابق صدر کے جو وکلاء ہیں وہ اسے جو ہے جی بالکل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسز کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک تقریباً جو یعنی اس وقت جو پولیس اہلکار اس واقعے کے وقت تعینات تھے ان پر حملہ کرنے کے جرم میں اب تک ابھی دسمبر میں ہی ایک شخص کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی گئی ہے، اسے 5 سال کی سزا بغاوت کے الزام میں سنائی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک بغاوت کے الزام میں سب سے بڑی جو ہے سزا ہے۔ اس کے علاوہ 700 افراد پر اس واقعے میں ملوث ہونے کے لیے فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ 160 افراد جو ہیں وہ اپنے اس واقعے میں ملوث ہونے کے لیے اپنا اعتراف جرم کر چکے ہیں۔
हैं, 30 अफराद जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और ये भी देखा गया कि इस वाक़े के वक्त जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनमें से 4 अफराद अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया नीलुफ़र मुग़ल हमें इस हवाले से अपडेट करने का। जिस तरह से हमने देखा 6 जनवरी के ओवरऑल वाक़यात जो हैं उसके बाद से जो उन पे केसेस शुरू हुए, नीलुफ़र मुग़ल हमें उस हवाले से अपडेट भी कर रही थी। इंसानी हुकूक़ के कई इदारे जो हैं उनको भी इन पूरे मामलात पे तशवीश है, और अमेरिका को उन कई मगरबी जमहूरियतों में से एक समझते हैं जहाँ हालिया बरसों में इन जमहूरी इदारों में तनज़्ज़ुल देखी गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में भी चंद ऐसे माहिरीन से बात की गई है जो दुनिया भर में जमहूरी अवामिल पर नज़र रखते हैं। दुनिया उस वक्त शशदर रह गई जब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने गुज़श्ता साल 6 जनवरी को अमरीकी कैपिटल की इमारत पर धावा बोल दिया ताकि अमरीकी कांग्रेस को सदर जो बाइडन की इंतखाबात में फतह की तौसीक से रोका जा सके। माहिरीन की राय में एक ऐसे वक्त में जब मुतादिद तहकीकी जायजे दुनिया भर में जमहूरियत के जवाल की निशानदही कर रहे हैं, अमरीकी जमहूरियत की अलामत की हैसियत रखने वाली इस इमारत के अंदर अफरा तफरी के मनाजिर ने एक इंतहाई ताकतवर मनफी तासुर छोड़ा। ब्राजील जमहूरियत में क्यों पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी तरह से हिंदुस्तान भी पीछे की जानिब जा रहा है? क्या ब्राजील के पीछे जाने की हकीकत का तुर्की, हिंदुस्तान या अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उससे कोई ताल्लुक है? आम तौर पर बहुत से मुख्तलिफ मुल्क एक ही वक्त में मुश्किलात से नबर्द आजमा होते हैं, लेकिन उमूमन खुद अपनी वजू की बिना पर। अब बहुत सी जमहूरियतों में एक आम एहसास ये है कि शहरी हुकूमत की जानिब से उनके लिए किए जाने वाले इक़दामात से नाखुश होते हैं, और वो ऐसे उम्मीदवारों की हिमायत करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो निज़ाम में खलल डालने की पेशकश करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक तहकीक से पता चलता है कि सर्वे में शामिल ममालिक में सिर्फ 17% लोगों ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत तकलीद के काबिल है। इसके मुकाबले में 57% बावर करते हैं कि अमरीका एक अच्छी मिसाल हुआ करता था। एक चीज जो हम अपने सर्वेज में देखते हैं वो ये कि लोगों को अमेरिका में रंग और नस्ल से मुताल्लिक इम्तियाज के बारे में हकीकी खदशात हैं। एक बड़ी अक्सरियत का कहना है कि ये किसी हद तक संगीन मसला है, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि अमेरिका में ये एक बहुत ही संगीन मसला है। नस्ल और हुकूमत के किरदार के बारे में अमेरिका के क़याम के वक्त से ही अमेरिकी कौम में एक गहरी तकसीम मौजूद है। प्यू रिसर्च के रिचर्ड वाइक के मुताबिक इस तकसीम के बावजूद जब जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की जगह सदर मुंतखब हुए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका के बारे में नजरियात ड्रामाई तौर पर बेहतर हुए। लोगों ने सदर बाइडन को ट्रंप से ज्यादा पसंद किया। उन्हें उनकी पॉलिसियां ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा पसंद आईं। वो बाकी दुनिया के साथ अमेरिका के रवाबित के ख्वाह हैं। वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी में ज्यादा कसीर उल जहती रवैया चाहते हैं। लिहाजा जब बाइडन ने पेरिस के माहौलियाती मुआहदे और WHO में दोबारा शमूलियत जैसे इकदाम किए तो ऐसी पॉलिसियों को दूसरे मुल्कों के लोगों में कबूलियत हासिल हुई। जमहूरियत के मजमून के माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका जमहूरियत में होने वाली इस आलमी तनज़्ज़ुली में तब्दीली लाना चाहता है तो इसे लोगों की शिकायत की बुनियादी वजूहात जानने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि आलमी सतह पर अमेरिका जैसे दीगर मुल्कों में जमहूरियत की कशमकश को देखता है, उसे खुद ये सोचने की जरूरत है कि इसके अपने शहरी इतने नाराज क्यों हैं? क्या चीज इन्हें इतना नाखुश कर रही है? क्या चीज इन्हें ऐसे लीडरों की हिमायत करने के लिए माइल कर देती है जो इंतशार पसंद और जमहूरियत मुखालिफ हैं? अगर वो बदउनवानी के बारे में बहुत नाराज हैं तो अमेरिका को बदउनवानी के खिलाफ जिद्दोजहद में उनकी मदद के लिए सख्त कोशिश करनी चाहिए। अगर वो वाकई मायशी पसमानदगी के बारे में नाराज हैं जैसे लोग पेरू या चिली में, तो आपको उनकी मदद करने की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जमहूरियत के दिफा की कोशिशें 2022 और इसके बाद सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया के लिए एक तरजीह और चैलेंज रहेंगी। सिंडी सेन के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। माहिरीन की राय तो हमने जानी। एक साल पहले अमरीकी जमहूरियत की अलामत यानी US कैपिटल की इमारत पर हमले ने अमरीकी अवाम को कैसे मुतासर किया, वो एक साल पहले होने वाले इस वाक़े को कैसे देखते हैं और उनकी नज़र में अमरीकी जमहूरी इक़्तिदार किस कदर मजबूत हैं, ये सवालात पिछले एक साल के दौरान रायामा के कई जायज़ों का मौजू बने। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुक़बत मालिक रियासत पेंसिल्वेनिया की तारीखी शहर फिलाडेल्फिया से हमारे साथ हैं। नुक़बत, बात हो रही है जमहूरियत की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अमरीकी जमहूरियत में इस जगह की क्या अहमियत है जहाँ आप इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। जी असद, शुक्रिया।
میرے پس منظر میں جو عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں اسے انڈیپینڈنس ہال کہتے ہیں. فلاڈیلفیا شہر کا یہ وہ تاریخی مقام ہے جسے امریکہ کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے. یہیں سے 1776 میں پہلی بار امریکہ کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے پہلے آئین پر بحث اور مباحثہ اور غور و فکر بھی یہیں ہوا، جس کے بعد ملک کے بانیوں نے اسے یہیں اپنایا. یا یوں کہہ لیجیے کہ امریکہ میں جو جمہوری نظام کی بنیاد ہے وہ اسی جگہ پہ رکھی گئی اور پھر اسی نظام کو دنیا بھر میں جمہوریت کی مثالی علامت کے طور پہ سمجھا گیا. لیکن پچھلے سال جب 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ مشتعل مظاہرین نے دھاوا بولا تو جہاں دنیا بھر میں امریکی جمہوریت کے استحکام پہ سوالات اٹھے، وہیں عوامی رائے کے جائزوں میں حصہ لینے والے جو امریکی تھے ان کی اکثریت نے امریکی جمہوریت کے کو لاحق خطرات پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا. اتوار کو CBS نیوز کے ایک پول میں جو ہے وہ کچھ نتائج سامنے آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 66% افراد جو اس سروے میں حصہ لیے انہوں نے کہا کہ امریکی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے، جبکہ 33% افراد نے کہا کہ امریکی جمہوریت محفوظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 جنوری کو چند دن پہلے جو ہے وہ جاری ہونے والے اس سروے میں بیسیکلی جو ہے CBS نیوز کے پول میں معاف کیجیے گا جی تو حملہ آوروں کے بارے میں جو ہے رائے اس پہ بھی سوالات کیے گئے اور اس سروے میں حصہ لینے والوں کی جو تعداد تھی تقریباً 83%، انہوں نے کہا کہ وہ ان حملہ آوروں کے اقدامات کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اسی سروے کے محض 17% افراد نے کہا کہ وہ ان حملہ آوروں کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جو US کیپٹل کی عمارت میں زبردستی پچھلے سال 6 جنوری کو داخل ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بڑے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی 1 جنوری کو ایک اور پول کے جو نتائج ہیں وہ شائع کیے تھے اور یہ پول جو ہے وہ اسی اخبار نے یونیورسٹی آف میریلینڈ کے ساتھ مل کر کیا تھا اور اس سروے کے مطابق اس سروے میں حصہ لینے والوں کی جو مجموعی تعداد تھی اس کا 60% نے صدر ٹرمپ کو US کیپٹل پر حملے کا بہت زیادہ قصوروار ٹھہرایا. لیکن اس سروے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں جماعتی بنیادوں پر فرق بہت واضح نظر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت واضح فرق نظر آیا اور اسی سروے میں شامل ہونے والے ریپبلکنز جو تھے 72% ریپبلکنز، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حملے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں قصوروار نہیں ہیں، جبکہ اسی سروے میں شامل ڈیموکریٹس کی 92% تعداد نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس حملے کے لیے بہت حد تک قصوروار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسد آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ ان عوامی جائزوں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ US کیپٹل جو دنیا بھر میں جمہوریت کی علامت سمجھی جاتی ہے اس عمارت پر حملے کے 1 سال بعد ان عوامی رائے کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں جو اس معاملے پہ اس حملے کے بارے میں جو تقسیم تھی وہ 1 سال گزرنے کے بعد کافی واضح ہو چکی ہے. اسد بہت شکریہ نخود ملک آپ کا، کافی آپ نے کمپریہنسو ہمیں بتایا کہ کون کون سے سرویز ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی رائے ہے، ان کے ووٹرز کی جو رائے ہے اس میں کافی حد تک تضاد ابھی بھی پایا جاتا ہے. بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس کی عمارت پر ایک ہجوم کی جانب سے پرتشدد حملے کے نتیجے میں امریکی سوشل میڈیا کمپنیوں نے اپنے رد عمل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دیا تھا. اب 1 سال بعد کیا فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب امریکہ یا دوسرے ملکوں میں ایسی ہی کسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکی کانگریس پر اس دعوے کے 1 سال بعد اب بھی سابق صدر کو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں جہاں سے وہ اپنے لاکھوں حامیوں سے براہ راست بات کرتے تھے. یہ کوئی منصفانہ صورتحال نہیں ہے، یہ ملک کے لیے بہت ہی خراب ہے، یہ دنیا کے لیے بھی بہت برا ہے. اگر وہ میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. 6 جنوری بلا شبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے احتساب کا ایک لمحہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ان پلیٹ فارمز کو ہنگامے کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا. ان کو وہاں سے معطل کیا جانا ایک واضح یاد دہانی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو ضوابط سے انحراف کرنے والے سیاسی لیڈروں پر کتنی طاقت حاصل ہے.
لیکن اس پابندی کے باوجود 6 جنوری کے بعد سوشل میڈیا کو ایسے نقادوں نے شدید نکتہ چینی کا نشانہ بنایا جن کا کہنا تھا کہ یہ معطلی برسوں تک ٹرمپ کی جانب سے کمپنیوں کے ضابطوں کی خلاف ورزی برداشت کرنے کے بعد بہت تاخیر سے عمل میں آئی ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خدمات کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ ٹویٹر کے سابق CEO نے کانگریس کی ایک سماعت میں یہ تو کہا کہ ایسی گمراہ کن معلومات پھیلانے کی کچھ ذمہ داری ٹویٹر پر بھی عائد ہوتی ہے جو 6 جنوری کے واقعات کا سبب بنی، تاہم انہوں نے ایک بڑے کلچر کی بات کی۔ آپ کو کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ مربوط نظام پر غور کرنا ہوگا۔ یہ صرف ہمارے زیر استعمال ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز کی بات نہیں ہے۔ کچھ تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ ٹویٹر نے کووڈ-19 کے بارے میں ایک 5 اسٹرائک پالیسی کا نفاذ کیا ہے۔ فیس بک اب اعتدال پر مبنی مواد کے بارے میں اپنے ضوابط کا اطلاق سیاستدانوں پر بھی کرتی ہے جو پہلے اس سے محفوظ تھے، لیکن کچھ ماہرین ان تبدیلیوں کو کافی نہیں سمجھتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس برس کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو یہ امکان بدستور نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا مزید بدامنی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ آپ کو دراصل ان تمام چیزوں کی منصوبہ بندی اب شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہاں کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں ان میں ضروری نہیں کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہو جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ تنقید کرنے والے ان کمپنیوں کے پیسے بنانے کے طریقے، اشتہار بازی اور ان کے تخلیق کردہ اس طریقہ کار کی بات کرتے ہیں جو ایسے انتہائی نوعیت کے مواد کو اجاگر کرتا ہے جو زیادہ پرکشش ہو۔ ان میں سے بہت سے پلیٹ فارمز نے تھوڑا بہت رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آخرکار یہ معاملہ کاروباری ماڈل کا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بنیادی طور پر الیکشن کے جھوٹ یا نسلی تشدد جیسے سب سے زیادہ مسائل کی وجہ بننے والے معاملات کو ان پلیٹ فارمز پر سامنے لانے، بڑھاوا دینے اور پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ افشا ہونے والی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیس بک کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار ان میں سے کچھ مسائل سے واقف تھے۔ آنے والے برسوں میں ہو سکتا ہے کہ قانون ساز متنازع مواد کی نگرانی کرنے اور طرز عمل کے بارے میں زیادہ شفافیت اختیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو بڑی تبدیلیاں کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کریں۔ میشیل کوئن کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے والے بہت سے مظاہرین اب سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر قیدی اس روز ہونے والے واقعات سے اب لا تعلقی کرتے ہوئے کیپٹل ہل میں داخلے کو اپنی غلطی قرار دیتے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ کمبوڈیا میں جنگلی حیات کی حفاظت کرنے والے رینجرز جانوروں کا غیر قانونی شکار کرنے والے افراد کے ارادوں کو بھانپنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمبوڈیا کے سریپوک وائلڈ لائف پارک میں تعینات رینجرز یہاں جانوروں کے غیر قانونی شکار کے خلاف مسلسل کام کر رہے ہیں۔ پارک میں کئی اقسام کے جانوروں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ شکاری رسی کے پھندے یا جال استعمال کرتے ہیں جنہیں 4000 مربع میل پر پھیلے وسیع پارک میں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ 2018 سے ہارورڈ یونیورسٹی کی تانبے لیب کی ایک ٹیم سریپوک پارک کے رینجرز کے ساتھ مل کر پاز نامی ٹیکنالوجی بنانے پر کام کر رہی ہے جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ان شکاریوں کے رویے کا اندازہ لگاتی ہے۔ ہمارا مقصد رینجرز کی ان کے محدود وسائل کا بہترین استعمال کرنے میں مدد کرنا ہے اور ان کو ایسے علاقوں کی نشاندہی میں مدد فراہم کرنا ہے جنہیں غیر قانونی شکار کا زیادہ خطرہ ہے اور جن پر ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے غور نہ کیا ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم لیڈر للی شو نے ان علاقوں کا 5 سالہ ڈیٹا استعمال کیا جہاں سے غیر قانونی شکاریوں کے جال اور دوسرے ثبوت ملے۔ پھر اس ٹیم نے اسے پانی کے وسائل، سڑکوں اور پہاڑوں کی اونچائی جیسے دیگر جغرافیائی اور موسمی اعداد و شمار کے ساتھ منسلک کیا۔ پاز نامی سسٹم میں نقشوں پر غیر قانونی شکار کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرخطر علاقوں کو سرخ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ آزمائش کے طور پر رینجرز نے ان نقشوں کو ان علاقوں کے لیے استعمال کیا جن کی کم ہی تلاشی لی گئی تھی۔ انہیں غیر قانونی شکار کے اعتبار سے ہمارے متعین کردہ کم خطرے والے علاقوں کی نسبت ہائی رسک علاقوں سے زیادہ جال ملے۔ کم رسک والی جگہوں سے تقریباً کچھ بھی نہیں ملا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا پیش گوئی کرنے والا ماڈل رینجرز کو بہتر حکمت عملی کے ساتھ یہ شناخت کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ کن علاقوں کو ترجیح دی جائے۔
इन नक्शों के इस्तेमाल से स्रेपॉक पार्क रेंजर्स ने 5 गुना ज़्यादा जाल दरियाफ्त किए। उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त दुनिया भर के हज़ारों पार्कों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के साथ जम होने के बाद ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आम हो जाएगी। मैक ड्रिबल के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मॉडलिंग का नाम सुनते ही सबके जहन में ग्लैमर और ज़र्क-बर्क कपड़े पहने रैंप पर जलवे बखेरने वाले मॉडल्स डेफिनेटली नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, आप विजुलाइज करते हैं उनको। लेकिन आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं जो कि लाइफ ड्राइंग मॉडल्स हैं, जो घंटों किसी मुजस्मे की तरह एक ही मखसूस पोज में बैठे रहते हैं। ये मॉडलिंग किस कदर मुश्किल है, जानते हैं समन खान से। मेरा नाम कौसर है और लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ एक मॉडल हूँ। मेरे स्केच बनते हैं, मेरा पोर्ट्रेट भी बनता है और ड्राइंग भी फुल होती है फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में। और 23 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं जॉब करते, मॉडलिंग करते हुए। क्लासेस होती हैं यहाँ, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केच करते हैं हमारा। पहले तो बताता टीचर ही हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट टीचर को बुलाते हैं हम कैसे बिठाएं। खड़ा भी कर देते हैं, बिठा भी देते हैं, लिटा भी देते हैं, जैसे टीचर बोले। जो भी लाइव ड्राइंग बेहतर कर सकता है वो बाकी कोई भी काम आसानी से कर सकता है। और इनिशियली हमें सबसे पहला जो काम करवाया जाता है वो फिगरेटिव की स्टडी के लिए लाइव ड्राइंग ही करवाई जाती है। लाइव मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, और वो मॉडल जो ट्रेंड हो, जिसको एक्सपीरियंस हो बैठने का, कि वो जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आर्टिस्ट को उसको बनाने के लिए, वो उतनी देर तक बैठ सके। 3 घंटे की क्लास होती है, स्टिल होके बैठना होता है। किसी वक्त पोर्ट्रेट होता है तो फिर ये चीज़ हिला लेते हैं हम लोग, हाथ भी हिला लेते हैं। और जो पूरी ड्राइंग जैसे इस पोज में मैं बैठी हूँ तो फिर ऐसे ही रहना है। 1 घंटे के बाद फिर ब्रेक होनी है। फिर हमने जब दूसरे घंटे में आना, फिर हमने ऐसे ही बैठ जाना। पेंट करने हो वो वाला पोज, ब्रश पकड़ा देते, हाथ में बाल्टी रख दे, पास सीढ़ी रख दी, वैसे भी कभी हो जाता है। पगड़ी वगैरह पहना दी, कपड़े वगैरह भी कह देते हैं कि उतार दो, कि ट्राउज़र पैंट पहना देते हैं। यहाँ तक पहले होता था कपड़े उतारने शर्म आती थी, लेकिन अब ठीक है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं ना तो वो हमें इशारे से कहेंगी कि आई इधर ही रखें, फिर हम इधर ही कर लेते हैं। अगर हाथ हिल गया या दुपट्टा हिल गया, फिर वो बताएंगे हमें कि ये आपका दुपट्टा हिल गया। फिर वो बच्चियाँ आती हैं, आके दुपट्टा वगैरह सेट करती हैं। फोल्ड वगैरह बनाने होते हैं ना बच्चियों ने, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तेईस साल पहले हमें 20 रुपये घंटा मिलते थे। एक गिलास के हमारे 3 घंटे के 60 रुपये बनते थे, तो वो उसके हिसाब से हमारे 180 रुपये बनते थे 3 गिलासों के। अब हमें मिलते हैं 900 रुपये डेली के। बहुत ज़्यादा पेंटिंग है ऐसी कि वो बिल्कुल सेम हमारी जैसी बनाते हैं, तो दिल करता है हम ले लें, पर बच्चों की मजबूरी होती है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम होते हैं फिर वो सारा काम उनका रिकॉर्ड होता है, उन्हें नंबर मिलने होते हैं। जब यहाँ नुमाइश लगती है ना, फिर हमारे घर वाले, मेरे बच्चे, रिश्तेदार सब लोग आते हैं देखने, फिर बड़े खुश होते हैं देख के कि भाई हमारी अम्मी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ पोर्ट्रेट लगा हुआ है। फिर वो तस्वीरें वगैरह लेके जाते हैं हमारे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।